جو شو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اقبال کا پاکستان، اس کے پیچھے جو مین کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز ہم نے اپنے لیے سیٹ اپ کرنی ہوئی ہیں ایز اے نیشن، اس کو تھوڑا سا براڈن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہم کس چیز کو بلیو کرتے ہیں. خاصے لوگ اس پہ پریشان ہیں کہ ہم اس مین اسٹریم میڈیا کو استعمال کر کے علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی کے اس ایسپیکٹ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جس کو پچھلے 60 سال سے چھپا کے رکھا ہوا تھا، لوگ دبا کے رکھا. باؤنڈری جو ہے ہمارے ملک کے گرد نہیں، ہمارے ملک کے درمیان ہے، کلچرل باؤنڈری ہے. یہ سارے فریکچرز اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کی کور آئیڈیالوجی اسلام ویک ہوتی ہے. It doesn't matter if you're wearing jeans, it doesn't matter if I speak in English, it doesn't matter where I'm from. As long as we are working towards the progress of Pakistan, that's what matters. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کس فقہ پہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون جھوٹ بولتا ہے، کون سچ بولتا ہے. اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون حرام کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے. ہمیشہ سے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے. وی آر آلویز ڈیپینڈنٹ آن اینی باڈی ایلس. Before you want to bring any change, let your enemies call you صادق امین, then the change will come. برائی کو کوسنے سے، اس کو کنڈیم کرنے سے کبھی برائی دور نہیں ہوتی. Somebody has to be the agent of change. زندگی جو ہے وہ مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے. میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ میں اس آگے کیا کروں. جن کا کردار اچھا ہے، جن کے اعمال اچھے ہیں، ان کو کبھی آگے آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ پیسے کی گیم کے تھرو آپ الیکشن جیتے ہیں. سسٹم ہے، اٹس سیلف از کرپٹ. ایک لمحہ ہوتا ہے انسان جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں حرام نہیں کروں، آج کے بعد میں اپنے اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو قائم کروں گا. اس کے لیے ہاتھی گھوڑے نہیں کیے. ملک کو قوم کا بیڑا غرق پڑھے لکھے لوگوں نے کیا، جاہلوں نے ملک کو نہیں تباہ کیا. ملک کو انہوں نے تباہ کیا جو منسٹرز بنتے ہیں، ایم ایل ایز بنتے ہیں، بیوروکریٹس بنتے ہیں، یا بڑی بڑی ٹاپ پوزیشن پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے حکمران بنتے ہیں، سربراہ بنتے ہیں. وی میڈ دم انجینئرز، وی میڈ دم ڈاکٹرز، وی کوڈ ناٹ میک دم ہیومن بینگز. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. دس سافٹ ریولیوشن, the ideological mountain that we need to climb over the next couple of episodes. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ سے ملاقات ہوئی، بہت سارے سوالات جوابات آپ نے کیے. ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. چل کے بات کرتے ہیں حکیم زید احمد صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سیم پوزیشن. اس شو کو جیسا کہ آپ نے پچھلے شو میں اسی آڈینس کی جو باتیں آپ نے سنی تھی، اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی پرسپشن کہاں تک جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا ہم بچوں کے سوال سنتے ہیں اتنا میرا یہ فیتھ اور یقین بڑھتا جاتا ہے کہ اقبال کو ہم نے اور پروموٹ کرنا ہے. ایوری تھنگ دیٹ دیز چلڈرن آر آسکنگ، ایک ایک سوال جو ان کے ذہنوں میں، ان کے فکروں میں، ان کی سوچ میں، جو ڈائریکشن مانگ رہے ہیں، جو یہ سکون چاہتے ہیں، وہ ان کو اقبال میں ملے گا. دیر از ناٹ اے سنگل کوشچن دیٹ اقبال ہیز ناٹ آنسرڈ، چاہے وہ ان کی آئیڈیولوجیکل ڈائریکشن کے بارے میں ہو، چاہے پولیٹیکل سائنس کے بارے میں ہو، چاہے اسپرچولیٹی کے بارے میں ہو، چاہے انسان کے اللہ سے تعلق کے بارے میں ہو، چاہے انسان اور دنیا کے تعلق ہو، کیا مرد مومن کی ڈیفینیشن ہو، کیا ملا اور اسلام کا فرق ہو، ملا اور مغربیت کا فرق ہو، اور مغربیت اور اصل حقیقی اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ کیا ہے. یہ سارے سوالوں کا جواب ان کو کلام اقبال میں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، مقصود فطرت کا مقصود کیا ہے، رمز مسلمانی کیا ہے، وہ انسان، وہ مرد مومن کیسے بنتا ہے جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، وہ مرد مومن کیسے بنتا ہے جو لاکھوں کی تقدیر تبدیل کرتا ہے. اپنی تقدیر کی بات نہیں کر رہا ہے، اب وہ تقدیر ساز ہوتا ہے، کارساز ہوتا ہے. وہ کون ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ یہ کہے کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، جو مرضی چاہو لکھ دو. وہ کون ہوتے ہیں جن سے اللہ پوچھتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کو دنیا کی عالمی ترین طاقت بنا دوں، لیکن تمہاری مرضی سے بناؤں گا، یہ لوح و قلم تمہارے، لکھ لو جو مرضی لکھنا چاہتے ہو. تم نے 2015 میں کرنا ہے یا 2012 میں، یہ تمہاری چوائس ہے. میں نے لکھ دیا ہے کہ پاکستان لوگوں میں آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں، ایک ایک بچہ ان میں سے ایسے ہی ہے. Each one of them have this potential to be that culture creator and to create that role model کہ ایک ایک بچہ اپنی ذات میں، ایک ایک بچہ اپنی ذات میں، کوئی البیرونی بن سکتا ہے، کوئی خوارزمی بن سکتا ہے، کوئی ابن الحسن بن سکتا ہے، کوئی صلاح الدین ایوبی ان میں، مجھے ان میں نور الدین زنگی بیٹھے، مجھے ان کے اندر خالد بن ولید نظر آ رہے ہیں. مطلب دیز آر دا چلڈرن، یہی انہی کے باپ دادا تھے وہ یار. سیم بلڈ، سیم جینز، سیم آئیڈیالوجی، سیم ایوری تھنگ سیم. یہ بچے جو چاہیں کر سکتے ہیں. دا اونلی تھنگ لیکنگ از دا بلیف، یقین محکم، وہ یقین، وہ ایمان کہ میں یہ کر سکتا ہوں. سمجھ ہم کیسے کریں گے؟ میں اکیلا بچہ، ہاؤ ول آئی ڈو اٹ. بچوں کو یہ شک ہوتا ہے کون کرے گا. انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، کون کرے گا آ کے. نو، ٹیک اے اسٹینڈ ایچ ون آف یو. جو بات آپ کر رہے ہو، آپ ایک چراغ دیکھو، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بہت بڑی ٹیوب لائٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے. ایک روشنی، ایک موم بتی بھی جلا دو، اندھیرا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو یو اسٹارٹ فرام یور سیلف، یو بی دی ایجنٹ آف چینج یور سیلف، بی دا کلچر کریٹر، رول ماڈل یور سیلف. تمہاری ذات سے اگر نور نکلنا شروع ہوگا
تو دنیا گواہی دے گی. دیکھیے کس انسان, یہ تو آپ کا پالتو کتا بھی پہچانتا ہے جب آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے, جو ڈاگی اسٹارٹ ٹو گیٹ اسکیئرڈ آف یو, اس کو پتا ہے کہ آپ کا موڈ خراب ہو گیا, بیکاز دا انرجی دیٹ یو پروڈیوس فرام یور سیلف. اسی طرح ایک اچھے انسان سے نور نکلتا ہے, برکت نکلتی ہے, خیر نکلتی ہے. اور ایک ناپاک انسان کے ساتھ ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کے آپ کہتے ہیں ٹی وی کا چینل ہی چینج کرتے ہیں. Let's start with the question and answers. I'm basically just trying to say that we undermine the power that we have as an individual human being alone. We can be a good human being, and if we're sitting in a crowd and just leave an impression on one person out of those people, we have played a part. And just because your friends are not motivating you or agreeing with whatever you have to say does not mean that we take the lack of a huge platform for us to let it frustrate us and lose the belief. Like he said, we need to keep the belief just by believing that aapne agar ek bande ko koi achhi baat karke us pe thoda sa bhi influence kar diya, to you have made a difference. بالکل رائٹلی سیڈ. سو میڈیا کے رول کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ ہے کہ تھوڑا سا ہونا کہ جیسے کہ کتنے اس کو تھوڑا سا پروموٹ نہیں کیا جائے گا کسی بھی فارم میں بھی. آئی مین اگر میں اپنے آپ کو بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں کردار, میڈیا ہمیں موٹیویٹ نہیں کرے گا کسی بھی کوئی چینل کوئی پروگرام. رانگ جگہ پہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا اصل آنسر. آپ آپ اپنے جواب جو ہے وہ غلط جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہیں. میڈیا میں سوائے بے شرمی اور بے حیائی یا جھوٹ کے کچھ نہیں ہے. بالکل وہاں پہ اگر کردار سازی کے لیے کچھ ڈھونڈیں گے تو وہ آپ اپنے لیے غلط رستہ بتائیے. اب ہماری روٹین ہی وہیں پہ ہے, ہمارے 24 گھنٹے گھر میں کیبل وغیرہ چل رہی ہو. اب میڈیا میں جیسے آپ کا یہ شو ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے, اب اسی طرح میڈیا کرے موٹیویٹ کرتا رہے, شو ایسے ارینج کرتا رہے, تو کیا ایک انوائرمنٹ میں جیسے ایک بچہ ایک پھلتا پھوٹتا ہے جس میں اسی کے مطابق اس نے بڑھنا ہے نا. اب ہمیں اپنا کتنا کردار اکیلے ہی کرتے ہیں. اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ ان کے یہ سوال ویسے ہے تو ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھو بچوں, بات یہ ہے کہ لیٹ اسٹارٹ فرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. آپ جس معاشرے میں آپ تشریف لائے اس سے زیادہ تاریخ دور تو کائنات میں نہیں ہو سکتا تھا. جیسے ہم نے مثال دی اس سے پہلے بھی کہ وہاں نعوذ باللہ بیٹیوں کو زندہ دبا دیا کرتے تھے, 40 سال جنگیں کرتے تھے آپس میں, جہالت اور ظلم کا ایسا عالم تھا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا سہارا لیا اپنے کنورٹس کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کے لیے؟ واٹ واز دیٹ؟ اسٹرینتھ آف کیریکٹر. حالانکہ اس زمانے کا میس میڈیا یعنی اس زمانے کی ڈس انفارمیشن کیمپین حضور کے خلاف تھی. یعنی پورے عربیہ میں حضور کے خلاف کیمپین کی جا رہی تھی کہ نعوذ باللہ ایک جھوٹے نبی آئے, کوئی ان کی بات نہ سنے, کوئی بات نہ مانے, اور یہ اس طرح کے ان کے کردار ہے. مگر دا اسٹرینتھ آف کیریکٹر واز سچ کہ آہستہ آہستہ پہلے فیملی والے, پھر اس کے بعد دوست اور حلقہ, اور جو ملتا تھا, جو متاثر ہوتا تھا, لوگ اس لیے بھی مسلمان ہو گئے کہ لوگوں نے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا اور کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. جسٹ بائی لوکنگ ایٹ ہم دے کنورٹڈ. بعض اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ وہ حضور نے ان کی خدمت اتنی کی, بعض اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ حضور نے صداقت, دیانت اور ایمانت کا معاملہ ان کے ساتھ اتنا خوبصورت کیا, بعض اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ حضور نے ان پر رحمت کی, معاف کر دیا ان کو. سو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ زمانہ اور ماحول کتنا نیگیٹو, کتنا آپ کے خلاف جا رہا ہے. دس از ایگزیکٹلی دا ڈفرنس بٹوین اے فالوور اینڈ اے لیڈر. وی آر ٹاکنگ آف کریٹنگ لیڈرز, اور لیڈر جو ہوتے ہیں زمانہ خود تیار کرتا ہے, زمانہ اس کو تیار کر کے ماحول نہیں دیتا. اور یہ آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو زمانہ سپورٹو نہیں ملے گا, یہ ممکن نہیں ہے. جبھی تو کرنا. آپ مجھے بتائیے کہ اگر جو بھی ریفارمر اٹھائے اس کو اس کے زمانے نے کرش کرنے کی کوشش کیوں کی ہے؟ ہر ریفارمر کو پتھر مارے گئے, ہر ریفارمر کو ایگزائل کیا گیا, ہر ریفارمر کو گالیاں دی گئی ہیں, اس کی عزت پہ حملے کیے گئے, اس کی جان پہ حملہ کیا گیا. اس لیے کہ زمانہ کبھی بھی سپورٹو نہیں ہوگا. اف یو آر آن دا پاتھ آف ٹروتھ, you will have to sustain the losses, you have to sustain the sacrifices, you will have to sustain the pressures, and then hold your ground. That's where your character is. اس لیے کردار ضروری ہے. Let's take a break. Once we come back, we'll continue with this. Assalamu alaikum and welcome back to Iqbal Ka Pakistan. This revolution, as you can see, is being televised still, and we have a very fiery crowd here. Question answer flowing, اور حکیم صاحب جو ہے بڑے زبردست جواب دے رہے ہیں, اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو اپنے سوالوں کے جواب مل رہے ہوں گے. جی بی آپ بڑی ناراض ہو رہی تھی. I'm a teacher by profession and I'm a huge fan of the initiative that you've taken. میں بھی اتنے ہی ریٹوریکلی کلاس میں یہ ساری آئیڈیالوجیز اور یہ ساری چیزیں پروپیگیٹ کر رہی ہوتی ہوں. میرے اوپر جو کرٹیسزم آتا ہے کہ میں آپ آئیڈیالزم بہت زیادہ لے کر آ رہی ہیں, یہ ڈائنامکلی اتنا پریکٹیکل نہیں ہے. I refute that totally, but could you kindly
یوتھ کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کو بتا دیں کہ یہ پریکٹیکل ہے. اتنی ایپتھی، اتنے کمپلیکسز، اور ایک جو ٹرمینالوجی ہے نا ڈپریشن کی، اتنا یوتھ میں ڈپریشن ہے. ہر دوسرے بچے کو دیکھو مجھے ڈپریشن ہو گیا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی. سیکنڈلی ایک اسٹوڈنٹ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ لیٹس موو ٹوورڈز اے پروگریسو پاکستان. Could you kindly define what you actually mean by progressive Pakistan? I hope you're not mistaking it for enlightened, moderate Pakistan. اس کو پلیز تھوڑا ہائی لائٹ کرتے. تھینک یو. دیکھو بچوں، انہوں نے رومانٹسزم کی بات کی. دنیا میں کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں آج تک جب تک اس کو ڈریم کرنے والے کوئی رومانٹک آئیڈیلسٹ نہ ہو. اٹ آل اسٹارٹس فرام رومانٹک ڈریم. کسی نے کہا کہ خواب وہ نہیں ہے کہ جو آپ رات کو سوتے میں دیکھتے ہو، خواب وہ ہے جو آپ جاگتے میں دیکھتے ہو. دین یو اسپینڈ یور لائف اچیونگ اٹ. دیٹ از اے ڈریم. And this is romantic idealism. That's what you... If your life does not have a purpose to die for, your life is not worth living. That's it. That's the definition of romantic idealism. زندگی کا کوئی مقصد تو ہونا کہ میں زندگی اپنی جان قربان کر سکتا ہوں جس کے لیے میں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے ملک ہو، چاہے آئیڈیالوجی ہو، چاہے امت مسلمہ ہو. میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور اقبال نے آزاد آدمی کی ڈیفینیشن ہی یہ دی ہے. امیجن کریں، یہ تو مارکس نے کہا تھا، شاید لینن نے کہا تھا کہ ریولوشنریز آر ڈومڈ. اقبال نے ڈیفینیشن آزاد آدمی کی یہ دی ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دیکھیں دا سینس آف سیکریفائس، اپنے آپ کو قربان کرنا کسی ہائر ویلیوز کے لیے. اتنا رومانٹک کانسیپٹ ہے یہ. اللہ کو بھی اتنا پسند ہے کہ اس نے شہیدوں کے بارے میں خاص طور پہ کہہ دیا ہے قرآن میں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. دے ول آلویز اسٹے لائک دیٹ. سو رومانٹک آئیڈیلزم کا اگر رومانٹک آئیڈیلزم نہیں ہے زندگی میں، اگر اقبال کا خواب دیکھو، اور اللہ تعالیٰ بھی اس رومانٹک آئیڈیلزم پر عاشق ہے، یقین کرو. یو ڈریم دی امپاسبل اینڈ شو ہم دا کریج دیٹ یو ہیو دا کریج ٹو ڈریم اینڈ یو آر ولنگ ٹو سیکریفائس ایوری تھنگ. پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے. علامہ اقبال نے جب خواب دیکھا 1930 میں کہ میں ملک توڑ کے الگ کروں گا اور پورا ملک مسلمانوں کے لیے بناؤں گا، تو لوگوں نے کہا پاگل ہیں آپ. 30 میں خواب دیکھا، 38 میں انتقال کرنے لگے. انتقال سے پہلے لوگوں نے مذاق اڑایا آپ کا کہ کون سے خواب کی بات کرتے ہیں، پاکستان بنے گا، پاکستان موومنٹ. ابھی تک تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی تھی. پاکستان ریزولوشن بھی 1940 میں پاس ہوئی ہے. اور اقبال اس وقت کہہ رہے ہیں سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. پیپل سیڈ یو آر انسین، یو آر ابنارمل، اٹس ناٹ پاسبل. ہی سیڈ. پھر جاتے جاتے اقبال نے سب کو وارننگ دی تھی اور کہا تھا کہ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے. اب ذرا دیکھنا ہوتا کیا. اور پھر 2 سال کے بعد پاکستان ریزولوشن، 7 سال کے بعد پاکستان بن گیا. اٹ از اے ہسٹورک امپاسبلٹی کہ پاکستان بن گیا. مگر اللہ تعالیٰ بھی اقبال کے اس جنون پہ، اس دیوانہ پن پہ، اس عشق پہ پاگل، اللہ تعالیٰ بھی عاشق ہو گیا اس کے اوپر، اس دیوانے کے، اس قلندر کے جنون پر کہ رب میں نے جانے سے پہلے اس پاکستان کا خواب دیکھا ہے، مجھے رسوا نہ کرنا. یہ ہے خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا. کیسے ممکن ہے کہ آپ زندگی اللہ کے دین کے لیے گزاریں اور اللہ آپ کو رسوا کر دے؟ ناٹ پاسبل. ہیو دس فیتھ اینڈ ہیو دس بلیف. اسپیک دی امپاسبل، اٹ ول ہیپن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ ان کی قسم کو توڑ دے. وہ امپاسبل چیز کی قسم کھا لیں گے کہ کل ہم جا کے امریکہ کیپچر کر لیں گے، اور اللہ کی غیرت اتنی ہوتی ہے کہ کل امریکہ کو ان سے کیپچر کروا بھی دے گا. وہ قسم کھا لیں گے کہ پاکستان ول بیکم دا لیڈر آف دا مسلم ورلڈ ان نیکسٹ 5 years اینڈ پاکستان ول بیکم دا لیڈر آف دا مسلم ورلڈ نیکسٹ 5 years. ہم جس پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں نا، جس پروگریسو پاکستان کا، یہ وہ پاکستان ہے جو قرون اولا کا پاکستان ہے. یہ وہ جو مدینہ طیبہ کی دوسری ریاست ہے، وچ از اے فوٹو کاپی آف اس ریاست جو مدینہ طیبہ میں قائم ہوئی تھی، جہاں ٹالرنس بھی تھی، جہاں جسٹس بھی تھا، عدل بھی تھی، اسپرچولیٹی بھی تھی، محبت اور پیار بھی تھی، اور ہر شخص، ہر فرد وہاں پہ ایک قلندر اور ایک درویش تھا، اور اللہ سے اس کا ذاتی روحانی تعلق تھا. ہم نے پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت اس طرح بنانا ہے کہ اس پوری دنیا میں کوئی فیصلے نہ کرے جب تک پاکستان سے نہ پوچھ لیں. پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں. پاکستان کی ایمبیسیز کے باہر دنیا لائن لگا کے کھڑی ہو کہ ہم نے پاکستان کا ویزا لینا ہے، اور جس کو سما سٹا میں نوکری مل جائے وہ خوش ہو دنیا میں، امریکہ میں، کہ مجھے سما سٹا میں جاب مل گئی ہے، بیکاز اتنا ڈیولپڈ ملک ہو یہ کہ یہاں پہ کوئی رورل اور اربن کا فرق نہ رہ جائے اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آئی وڈ ارج یور اسٹوڈنٹس ٹو ایکچولی لسن ٹو یو. اف دے واچنگ دس شو، پلیز لسن ٹو یور ٹیچر.
she's got the idealistic romanticism and we need that. یہ آپ یہی اس کا بائی گاڈ دس از واٹ وی نیڈ. ہمیں ہماری مایوسی ڈپریشن کا مطلب ہی یہی ہے. لوگ بچے ہم سے کہتے ہیں بور ہو گئے. میں حیران ہو کے ان سے پوچھتا ہوں بچوں کیا تم نے دنیا میں سارے کام کر لیے کہ بور ہو گئے؟ یعنی بور ہونے کا مطلب ہے کہ یو ڈن ایوری تھنگ. ایوری تھنگ دا ہول ورلڈ از اوپن ان فرنٹ آف یو. تم جو چاہو کر سکتے ہو. ایوری ایکسس از اوپن, ایوری ایونیو از اوپن. علم سیکھنا ہے, علم تقسیم کرنا ہے, انسان سازی کرنی ہے, معاشرہ بنانا ہے. پاکستان کو ابھی تو ہم چاند پہ نہیں پہنچے, تم بور کیسے ہو گئے؟ ابھی تو ہم نے انڈیا کیپچر کرنا ہے, تم بور کیسے ہو گئے اس سے پہلے؟ میرا یہ کوشچن ہے کہ جو ہمارے گھر میں ایک باؤنڈری بن چکی ہے جو ہمیں روکتی ہے کسی بھی اچھے کام سے. ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ نماز پڑھو اور کیا کہتے ہیں خیرات کرو, زکوٰۃ دو, روزے رکھو, لیکن ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ جہاد کیا ہے, اور ہمیں یہ بوسٹ اپ نہیں کرتے کہ آپ جہاد پہ جائیں. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ جب میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ میں ایک شہید کی موت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جہاد یہ بھی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں اچھے کام کرو. تو اب میں اس کے درمیان میں لائے کر رہا ہوں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو والدین کہتے ہیں نہ کرو, تو میں وہاں پر ان کی فرما برداری بھی کروں اور یہ اپنے ملک کو دیکھوں. صاحب بتائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھو بچوں, ایز ینگسٹرز اس وقت آپ لوگوں کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہی ہے کہ یو بی دا فائنسٹ سٹیزنس آف دس کنٹری. اپنے ذات سے, اپنے کردار سے آپ اپنی ذات میں وہ علم حاصل کرو کہ جو آپ نے دین کا بھی, روحانیت کا بھی اور ماڈرن سائنسز کا بھی. اللہ تعالیٰ اب کام اس سے لے گا کہ جو بقول علامہ اقبال کے جنیدی اور ارتھ شیری کو اپنے وجود میں اکٹھا رکھے ہوئے ہوگا. جنیدی کا مطلب ہے کہ جنید بغدادی یعنی اسپرچل ڈائمینشن اس کی مکمل ہوگی. ارتھ شیری کا مطلب ہے ہی شوڈ بی اے نالجبل مین, دنیا کو اچھی طرح سمجھتا اور جانتا ہوگا. اس وقت آپ کو تلوار اٹھا کے رائفل لے کے بارڈر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. دس از ناٹ دا وار دیٹ وی نیڈ ٹو فائٹ. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. عراق کے مسلمانوں کو یہ جنگ اپنے گھروں میں لڑنی پڑ رہی ہے کیونکہ کلیکٹو غلطی جب اس معاشرے نے کی, خطائیں کی انہوں نے طویل عرصے تک, پھر اب وہ ملک آکوپائی ہو گیا دشمنوں سے, اور عراقی آرمی تو ڈس انٹیگریٹ ہو گئی شروع میں. اب عراق میں اگر کوئی ریزسٹنس دے رہا ہے تو مسلمان شہر ہی دے رہے ہیں, گلیوں میں گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے, اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. افغانستان کی گلیوں اور گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس آزمائش سے بچائے, لیکن ہمارے حکمرانوں کے ناپاک اعمال ایسے ہیں کہ یہ اللہ نہ کرے اس قسم کی آزمائش اس ملک پر بلانے پر پوری طرح تلے ہوئے ہیں. لیکن جب تک وہ آزمائش ایسے نہیں آتی, اور انشاءاللہ اس ملک پہ نہیں آئے گی, لیکن اپنے آپ کو میدان جنگ میں جا کے کرنے کے بجائے اپنے ذاتی طور پہ اخلاق اور کردار کے طور پاکستان کے بارے میں یہ بلیف, یہ جو بات کی نا اب اس سے پہلے کہ آپ کے نوجوانوں میں ڈپریشن بہت ہے, افسردگی پھیل, مایوسی پھیل, اس مایوسی کو ختم کرنا سب سے بڑا جہاد ہے اس وقت. یہ یقین دینا کہ یو کین اسٹینڈ آن یور فیٹ, یو ول ٹیک دس پاکستان فارورڈ ٹو میک اٹ دا گریٹسٹ نیشن آن دس ارتھ ود ان یور لائف ٹائم, ود ان یور نیکسٹ 5 years. سیٹ این امپاسبل گول. لائف ٹائم کی سب سے امپورٹنٹ لائف ٹائم کی بات بھی مت کرو. سیٹ این امپاسبل گول کہ ہم 3 سال میں پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنائیں گے, کرپشن ختم کریں گے, گورننس ٹھیک کریں گے, گلیاں ہماری صاف ہوں گی, نالیاں ہماری صاف ہوں گی, پانی ہمارے آئے گا, بجلی گیس کا بحران ختم ہو جائے گا. یو کین انفلوئنس یور پیرنٹس, یو کین انفلوئنس یور سرکل, یو کین کریٹ پریشر گروپس. پاکستان کے لیے جتنی سائیکولوجیکل وارفیئر پاکستان کے دفاع میں ہو رہی ہے, یقین کرو وہ 19, 20, 21, 22 سال کی ینگسٹرز ہیں, آپ جیسے بچے جو ویب سائٹس کے اوپر سائبر ورلڈ پہ جا کے لڑ رہے ہیں اور پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. منسٹری آف انفارمیشن پاکستان کی اربوں روپے کے بجٹ ان کے پاس ہے, خیانت کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں. اب کھول کے کہتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, اور سارا کام پاکستان کا دفاع جو کر رہا ہے ینگسٹرز کر رہے ہیں, بچے پرائیویٹ پاکٹ منی سے ویب سائٹس مینج کر کے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. So this is the job that you can do, you have to do. جہاد کی صرف ایک شیپ نہیں کہ آپ نے بندوق لے کے ہی جہاد کرنا ہے. جہاد جو ہے ان سارے ایونیوز میں ہو سکتا ہے, اور انسان سازی کی جو بات ہوتی ہے یہ بھی جہاد کی بات. آج کے دور میں تو علی وہ بات ایک اللہ کے صاحب نظر, صاحب بصیرت ایک بزرگ نے ایک بات ہم سے کہی تھی اور ہم فیسنیٹ ہو گئے تھے اس کے اوپر. دیکھو امت مسلمہ, پوری مسلمان دنیا کو دیکھو تو اب آخری فرنٹیئر, دا لاسٹ فرنٹیئر آف دا مسلم ورلڈ از پاکستان. اگر اللہ نہ کرے پاکستان اوور رن ہو گیا تو اس کے بعد کسی مسلمان ملک میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ ان کے خلاف اسٹینڈ لے سکے. تو ایک صاحب نظر, صاحب بصیرت شخص نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ بیٹا آج نہ نماز کام آئے گی, نہ روزہ کام آئے گا, نہ حج کام آئے گا, نہ زکوٰۃ کام آئے گی اگر اس پاکستان سے خیانت کی. تو اس پاکستان کو محبوب بنا لو, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. کتنی بڑی وزڈم کی بات, کتنی گہری بات انہوں نے کی. اس لیے کہ پاکستان از اوور رن, the Muslim world will be over. That's the last frontier. That's the last frontier. Then you will actually need to fight a jihad, the armed jihad. Let's take a break. Once we come back, we'll continue with this.
Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. This revolution is being televised. I don't know for how long, but it feels great. جی سوال پوچھ رہے تھے آپ. ایک تو یہ کہ جیسے بھائی نے بات کی کہ ہم لوگوں کو گھر میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا جاتا. تو میرا پرسنلی بلیف یہ ہے اینڈ آئی وانٹ یور کمنٹ اوور اٹ کہ حقوق اللہ ہی اصل میں حقوق العباد ہیں. اگر آپ اچھے نمازی ہوں گے تو آپ کی نظر میں حیا ہوگی. اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. اگر آپ حج کر رہے ہیں تو آپ یونٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو میرا پرسنلی بلیو یہ ہے کہ حقوق اللہ ہی اصل میں حقوق العباد کی بنیادیں رکھتے ہیں. بات گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے جو آپ مین پوائنٹ مس کر رہے ہیں, انسان سازی کا, کردار سازی کا. ڈیٹے چینج کر دینے سے, اسلامک کیلنڈر پہ آ جانے سے کوئی اچھا آپ کا کنیکشن نہیں انسان بن جائے گا مسلمانوں سے, لیکن ایونچویلٹی غالباً یہی ہوگی. ایونچویلٹی جب آپ کے پاس وہ لوگ ہوں گے جو کہ یہ ڈسیزن لے سکیں گے, جن کے اندر کردار اتنا پکا ہوگا, جن کے سارے باقی اعمال سب اچھے ہوں گے, تو پھر وہ 10,000 بندہ بیٹھ کے گئے جی اب ہم 27 رمضان کو یہ آزادی منانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے ہاف کوکڈ آئیڈیاز ہیں, اس ٹائپ کے آئیڈیاز یہ آلموسٹ ڈینجرس بھی ہو سکتے ہیں, بیکاز وٹ دے ڈو از دے اسٹے یو اوے فرام دا ریئل گول. حکیم صاحب بھی اس کے اوپر کچھ ایڈیشن کریں گے. قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, کہ یہ جو نماز ہے آپ کو فحاشی سے, برائی سے, ان چیزوں سے روکتی ہے. مگر یہ کیا وجہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا بھی سنتا ہوں. حقوق اللہ ہی ہے نا دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا, اللہ تعالیٰ سے نسبت تعلق اپنا قائم کر رہے ہیں آپ, لیکن پھر دعائیں سن بھی نہیں رہا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حقوق العباد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں تو قبول کروں گا, لیکن تمہارا رزق حلال ہونا چاہیے. تم نے کسی سے رشوت نہ لی ہو, کسی کا رزق مارا نہ ہو, کسی کے پیسے نہ دبائے ہوئے ہو, کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کیا ہوا ہو, بیت المال کے مال میں خیانت نہ کی ہو, جو رسپانسبلٹی میں نے تمہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی عبادات قبول نہیں کرتا اگر انسان اللہ کے بندوں کے معاملات میں ظلم کرتا ہو. وہ کہا گیا ہے ہم کو کہ کرو مہربانی اہل زمین پہ, خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ معاملہ وہ کرے گا کہ جو آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے ہو. کلمہ طیبہ, نماز, کلمہ طیبہ کو تو خیر ہمارا آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ مقصود نہیں ہے, مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اب وہ مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک روحانی تعلق, اور جس تعلق کے نتیجے میں آپ صادق اور امین بنتے ہیں, جس تعلق کے نتیجے میں آپ مرد مومن بنتے ہیں, جس تعلق کے نتیجے میں آپ میں وہ کردار پیدا ہوتا ہے کہ خدا آپ سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. قہاریوں, غفاریوں, قدوسیوں, جبروت بنتے ہیں آپ, قاری نظر آتے ہیں, حقیقت میں ہے قرآن. یہ کردار بنتا ہے. اگر کسی کے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کیونکہ حضور نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا. وہ اس وجہ سے کہ وہ باقی معاملات میں حرام کام کر رہے ہیں, کسی کو دکھ دے رہے ہیں, کسی کو تکلیف دے رہے ہیں, کسی کو گالی دے رہے ہیں, کسی کو تنگ کر رہے ہیں, ہمسائے پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے ہمارے بھوکا پیاسا رہنے کی. وہ کہتا ہے تمہیں قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا, اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ, اللہ سمد ہے, بے نیاز ہے. پیار جس کو انگریزی میں کہیں گے کہ ہی کن کیئر لیس, کہ میں کیسی نمازیں پڑھ رہا ہوں, کہاں ہاتھ باندھ کر رہا ہوں, ہاتھ میں نے کدھر باندھے ہوئے, میں نے وضو کیا یا نہیں کیا. اگر میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہا ہوں, حرام کام کر رہا ہوں, ناپاک کام کر رہا ہوں, تو حقوق اللہ کو لیڈ کرنا چاہیے حقوق العباد کی طرف. یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کے حقوق تو پورے کر رہا ہوں اچھی طرح, لیکن اللہ کی مخلوق کے حقوق پورے نہیں کر رہا. اٹس ناٹ پاسبل, اٹس ناٹ کمپیٹیبل, ہو نہیں سکتا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم بچے ایک کچی مٹی ہوتے ہیں نا, ہمیں اس شکل میں ڈھال لیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس ایج پہ. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ میٹرک کے لڑکے کو یہ پتا ہے کہ 20 آیتیں یاد کر لیں تو میرے اتنے نمبر آ جائیں گے. اس کو ان کا مطلب تک نہیں پتا, ان کے ایسنس تک نہیں پتا, وہ کس مقصد کے لیے اس کو پڑھائی جا رہی ہیں اس کو وہ تک نہیں پتا. ایک انگریز نے 1947 میں کہا تھا کہ ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں لیکن ایک ایسا غلامی کا نظام دے کے جا رہے ہیں کہ جو تمہیں ہمارا غلام صدیوں تک رکھے گا, اور وہ یہی نظام تعلیم ہے. اس بارے میں بالکل ہم آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں اس بات سے. جیسا صاحب اس بات پہ بالکل وہی بات کہ دیکھو, انسان, آزاد انسان وہ نہیں ہوتا جس کو آپ جیل سے باہر نکال دیں. دنیا کے جتنے آزاد انسان ہیں وہ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں. علامہ اقبال بھی اسی انگریزوں کے نظام سے نکلے تھے نا, آکسفورڈ, کیمبرج میں جا کر, ہائیڈلبرگ میں جا کے پڑھے تھے, مغربی فلسفی پڑھی تھی. مرد آزاد کیسے ہو گئے؟ اللہ قائد اعظم بھی تو اسی سسٹم سے پڑھ کے نکلے تھے نا. ان سے بڑا تو انگریز کوئی نہیں تھا وہاں پہ. جو دیسی لوگ تھے ان میں سب سے بڑا انگریز تو قائد اعظم تھے. باقی جتنے بھی تھے, نہرو اور گاندھی, ان کو تو وہ دھوتی ہوتی پہنتے تھے, ان کو تو کپڑے بھی ان کے عجیب سے تھے. تو وہ قائد اعظم سے بڑا انگریز تو کوئی نہیں.
لیکن مرد آزاد کس طرح بن گئے وہ؟ پاور آف آئیڈیالوجی. یہی قائد اعظم نے اوپنلی اکنالج کیا کہ مجھے قائد اعظم محمد علی جناح سے قائد اعظم بنانے والے وہ علامہ اقبال. آج ہم نے وہی کیا جو علامہ اقبال نے ہمیں کرنے کو کہا تھا. دیکھو بچوں, دی اوریجنل تھنکر از دا فری مین. اور ہم آپ کو یہی انوائٹ کر رہے ہیں. ہم آپ کو غلام نہیں بنانا چاہتے, ہم آپ کو فالوور نہیں بنانا چاہتے. وی آر انوائٹنگ یو ٹو اقبال فار ون سمپل ریزن, بی دی اوریجنل تھنکنگ فری مین, جو اپنے راستے خود نکال سکے, جو خود کلچر کریٹر ہو, خود رول ماڈل ہو, اوریجنل ریسرچ کرے, اوریجنل آرٹیکلز لکھے, اوریجنل پیپرز ہو, اوریجنل ڈاکٹرنز ہو, اوریجنل آئیڈیالوجی ہو, جس کی فاؤنڈیشن قرآن و سنت پہ ہو. ہمارے بزرگوں نے جو 1000 سال پہلے جہاز ایجاد کر لیا تھا اور اینالاگ کمپیوٹر اور روبوٹکس ایجاد کیے تھے اور کیمسٹری اور فزکس اور ایسٹرونومی میں کام کر کے دنیا کے ہیمسفیئر کا سرکمفرنس معلوم کر لیا تھا, وہ اتنا اوریجنل کام تھا کہ اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں کبھی کیا نہیں گیا تھا. اس سارے اوریجنل کام کی فاؤنڈیشن ان کی اسپرچل تھی. قرآن سے سیکھا تھا سب کچھ انہوں نے. ایوری تھنگ, ایوری ٹیکنالوجی دے لرن واز فرام قرآن. تو ہم یہی بار بار, اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یو وانٹ دا اوریجن آف لائف, انڈرسٹینڈ اینڈ ریکگنائز ہو یو آر. کس کے بچے ہو تم, کس کی اولادیں ہو تم, تمہارے اصل کیا ہے, تمہاری ایسنس کیا ہے, اللہ نے تمہارے اندر کیا فورسز رکھی ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تمہارے زمان بڑے جو تھے ہمارے, وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کے, تم خوار ہو تارک قرآن ہو کے. ان کو اللہ نے عزت اس لیے دی تھی کہ قرآن ان کی بیڈ سائڈ بک تھی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ قرآن سے ریفرنسز لیا کرتے تھے. اور تم اس لیے رسوا ہوتے ہو کہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا. ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم قرآن کے ترجمے پڑھتے ہیں, تفسیریں پڑھتے ہیں. ٹرائی جب ماشاء اللہ اتنے بڑے ہو گئے ہو, اسپینڈ 6 months, آپ کو قرآن کی بیسک عربک سمجھ میں آنے لگے گی. ریڈ قرآن ان عربک, اور دیکھو عربی میں کس طرح نازل ہوتا ہے آپ کے اوپر وہ. اور اگر